عثمان ڈار صاحب کا انٹرویو آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا. مسلم لیگ نون کے لیے تو میرے خیال میں یہ کافی ایک خوشائند خبر ہوگی کہ عثمان ڈار صاحب جو ہیں ایک قسم کا وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہو گئے عمران خان صاحب کے لیے. دیکھیے منصور، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو خوشی سے زیادہ مزید رنجیدہ ہوں کہ کس طرح سے ایک ایسا شخص کہ جو پاکستان کا سابق وزیر اعظم ہو اور جو یہ گمان رکھتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ وہ پاکستان میں ایک بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ بھی ہے، وہ ریاست کے خلاف اس قسم کے گھنونے جرائم کا مرتکب ہوا ہو. یہ جو سیاسی عمل ہے اس میں آپ کے اختلافات ہو سکتے ہیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیاں رکھ سکتے ہیں، لیکن سیاست اور ریاست میں ایک لکیر ہوتی ہے، ایک ڈیفائننگ لائن ہے کہ آپ نے اسے کراس نہیں کرنا. میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں. جنرل مشرف کا مارشل لا لگا، اس کے ہم پرائم ٹارگٹ تھے اور ہم سب نے بہت کچھ بھگتا، لیکن کبھی آپ نے مسلم لیگ نون کے کسی کارکن کو کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کرتے نہیں دیکھا، نہ سنا. نہ ہم نے کبھی امریکہ میں جا کے کانگریس کے اندر یہ لابی کی کہ پاکستان کی امداد بند کر دی جائے. پیپلز پارٹی نے جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا دیکھا، اس کی پرائم ٹارگٹ تھی، کوڑے کھائے، سب کچھ ہوا، بھٹو صاحب کو پھانسی لگی. لیکن اس دوران بھی ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے کوئی ایسا اینٹی اسٹیٹ بیانیہ اپنایا ہو کہ جس سے پاکستان کے خلاف آپ عالمی سطح پہ لابنگ کریں. بدقسمتی یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی ذات کو سیاست، آئین، ریاست سب سے اوپر رکھ دیا، اور اس میں ہمیں کبھی شبہ نہیں تھا کہ یہ سب کچھ جو 9 مئی کو ہوا یہ ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے ذریعے ہوا. لیکن ایسے صاحب یہ جو انٹرویو ہوا ہے یہ آپ کو آرگینک لگ رہا تھا؟ یہ واقعی ایک جینوین انٹرویو لگ رہا تھا؟ تو اس پہ تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا، لیکن بظاہر جو عثمان ڈار صاحب کی باڈی لینگویج تھی وہ تو مجھے بڑی نارمل نظر آئی. اس میں کوئی ٹینشن نہیں تھی. انسان کسی دباؤ کا شکار ہو یا کسی مجبوری کے ساتھ دے رہا ہو تو اس کی باڈی لینگویج سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، ان کے چہرے کی مسکراہٹ یا جو ایک چہرے کے تاثرات ہیں. پچھلے کئی ہفتوں سے ان کی فیملی ان کو ڈھونڈ رہی تھی، ان کو نہیں ملے، لیکن وہ جو اینکر ہیں ان کو مل گئے، بلکہ ان کے گھر پہ چلے گئے، ان کے گھر پہ جا کے وہ انٹرویو دے دیا. تو مطلب اس کی کریڈیبلٹی اس انٹرویو کی جو ہے وہ آپ کی نظر میں جینوین ہے؟ یہ تو وقت بتائے گا، لیکن جو کچھ انہوں نے کہا اس کو سچا ماننے کے لیے مجھے عثمان ڈار کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو سب کو پتہ ہے کہ جو واقعات 9 مئی کو ہوئے اس سے پہلے عمران خان صاحب کا پری ریکارڈڈ بیان چلا کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو آپ نے رد عمل ایسا دینا ہے. اسی وقت مراد سعید کا جو آڈیو بیان چلا کہ آپ سب اپنے مقررہ اہداف پر، ٹارگٹس کے اوپر پہنچ جائیں اور اپنی کارروائی کریں. اس سے بھی پہلے جو ان کے ایک ساتھی تھے امین اللہ گنڈا پور، ان کا جو ایک آڈیو آیا کہ جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ فلاں 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 جگہ کیمپس لگ گئے ہیں اور لوگ پہنچ گئے ہیں، اسلحہ پہنچا دیا گیا ہے. دیکھیے یہ چاہے اپنے لیے کر رہے ہوں، لیکن در پردہ میں اس کے پیچھے ایک بہت گھنونی سازش دیکھتا ہوں. یہ تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ پاکستان کے عوام میں اتنا شعور تھا کہ انہوں نے بہت زیادہ اس کو سپورٹ نہیں کیا، اور چند مخصوص چند 100 لوگ یا چند درجن لوگ ہیں. اس قسم کے انٹرویوز اور اس قسم کی پریس کانفرنسیں جو ہوتی ہیں، اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ جناب یہ زور زبردستی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس کا کمپیریزن کیا جاتا ہے اسحاق ڈار صاحب کے 164 کے بیان کے ساتھ جو مشرف صاحب کے دور میں انہوں نے دیا تھا، اور اب اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ میں نے مجھ سے زور زبردستی سے لیا گیا تھا. تو اعظم خان ہو گئے، عثمان ڈار ہو گئے، یہ تمام لوگ جس قسم کی گواہیاں دے رہے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ کل کو جا کے ایک دن آئے گا اور یہ کہیں گے کہ جی ہم سے وہ جو کچھ بھی کروایا گیا یا کیا وہ زور زبردستی کی وجہ سے کیا گیا؟ دیکھیں نا، زور زبردستی تو آپ وہاں مانیں کہ جہاں پر کوئی سیکرٹ چیز ہو. یہ تو ایک اوپن سیکرٹ ہے. جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی پاکستان گھنونی سازش سے بچا ہے. دیکھیے جو ان کے پیچھے ہینڈلرز ہوں گے نا، انوٹنگ ٹول ہوں گے. میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی پاکستانی جان بوجھ کے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف سازش میں شریک ہو سکتا ہے، لیکن جو میرے نزدیک ان کے ہینڈلرز تھے یا جو ان سے کام کروا رہے تھے، اصل سازش یہ تھی کہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کے اوپر اگر دنیا اعتماد کرتی ہے تو اس لیے کرتی ہے کہ ایک ایسا ادارہ، ریاست کا ادارہ جو بہت ڈسپلنڈ ہے، جو بہت مضبوط اور طاقتور ہے، اس کی کنٹرول میں یہ صلاحیت ہے.
اب اگر خدا نہ خواستہ آپ دنیا میں یہ تاثر دیتے کہ پاکستانی فوج کے گیریزنز ہیو بین رن اوور، پاکستانی فوج کے اندر خدا نہ خواستہ تقسیم ہو گئی ہے، اور وہ ایک ادارہ جس کی وجہ سے ہماری ایٹمی صلاحیت کو محفوظ سمجھا جاتا ہے، وہ ادارہ بھی اب محفوظ نہیں رہا، تو آپ بتائیے پاکستان کے خلاف کیا ایف آئی آر کرتی؟ یہ تو ایک اتنی بڑی سازش تھی جس کو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے عوام نے اپنے شعور کے ساتھ مسترد کیا کہ انہوں نے ان کی اس ریاست پر حملہ کرنے کی، ریاست کے اداروں پہ حملہ کرنے کی اسکیم کو ناکام بنا دیا۔ لیکن اس ساری چیز کا جو پولیٹیکل ایڈوانٹیج لینے کی کوشش تھی، یا آپ لوگ اگر خواہش ظاہر کر رہے تھے، جو سرویز آ رہے ہیں وہ ابھی بھی آپ کے حق میں نہیں آ رہے، پاکستان تحریک انصاف کو زیادہ فیور کیا جا رہا ہے لوگوں کی جانب سے، یہ تمام انٹرویوز، یہ پریس کانفرنسیں، یہ سب کچھ لوگ جیسے بائے نہیں کر رہے اس ساری چیز کو۔ دیکھیے سروے تو ابھی کوئی حتمی شکل نہیں ہے، جب انتخابی عمل شروع ہوگا تو اس کے بعد پتہ چلے گا، لیکن متعدد بار، ایک بار نہیں کئی بار ایسا ہوا ہے کہ سرویز نے، اب آپ ترکی کے انتخابات کی میں آپ کو تازہ ترین مثال دوں گا کہ سرویز جو ہیں وہ طیب اردگان صاحب کو ہروا رہے تھے، سوشل میڈیا اگر آپ دیکھتے تو اس میں طیب اردگان صاحب ہار رہے تھے، لیکن وہ وہاں پہ جیت گئے۔ تو یہ عوامی رائے کو، لیکن وہاں پہ تمام سیاسی جماعتوں کو کیمپیننگ کرنے کی اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی اجازت تھی، یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کو اجازت تک نہیں ہے، ان کے لوگ جو ایون باہر بھی ہیں وہ جلد سے جلوس نہیں کر سکتے، نہیں، ان کے کئی لوگ جو ان سازشوں میں شریک نہیں تھے وہ پھر رہے ہیں، ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا، لیکن جو لوگ 9 مئی کے اس گھنونے واقعے میں ملوث ہیں، دیکھیے منصور، جمہوریت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مادر پدر آزادی۔ امریکہ اس وقت اپنے تئیں وہ سمجھتا ہے کہ وہ جمہوریت کا لیڈر ہے۔ کیپٹل ہل کے اوپر جب حملہ کیا گیا اس کے بعد کئی ہزار لوگوں کو گرفتار کیا گیا، 18 سال قید کی سزائیں سنائی گئیں، اور ان کے لیے زیرو معافی کا اعلان کیا گیا۔ کیوں؟ کہ کسی بھی نظام، ریاست، سسٹم کے لیے کچھ ریڈ لائنز ہوتی ہیں نا، اگر آپ اس کی وہ ریڈ لائنز نہ رکھیں تو وہ کیاؤس ہی ہوتا ہے نا، پھر تو ایک انارکی ہوتی ہے، پھر کوئی چیز نہیں چل سکتی۔ تو لہٰذا پاکستان میں بھی اگر آپ پاکستان کی ریاست، اس کے اداروں، بانی پاکستان، شہداء، ان کی یادگاروں کو، ان کی تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے تو پھر تو کل کو کوئی کلرکوں کا جلوس نکلے گا، کوئی کسانوں کا جلوس نکلے گا، ان کا بھی دل کرے گا کہ ہم بھی چھونی میں گھس کے کوئی واردات ڈال جائیں، پھر آپ کی حرمت کیا رہ جائے گی اداروں کی اور ریاست کی؟ تو اس لیے یہ میرا خیال ہے کہ جو ان کا جرم ہے، انہوں نے بہت خود کو اوور ایسٹیمیٹ کیا، اور میرا اس میں یہ بات آج مجھے کہتے ہوئے کوئی نہیں ہے ریزرویشن کہ پارٹلی وی شیئر دا بلیم، اور وہ اس طرح کہ عمران خان صاحب نے جب پارلیمنٹ پہ حملہ کیا تھا تو اسی وقت ان کی اس طرح گرفت ہونی چاہیے تھی جیسے امریکہ کے اندر کیپٹل ہل کے اوپر حملے پر کی گئی ہے، اور اس وقت 2014 میں ہم نے اس وقت اس خیال میں کہ سیاسی انتقام کی بو نظر نہ آئے، ہمارے نزدیک اس وقت اپنا منشور تھا کہ ہم اس پہ فوکس کریں، ان سے جان چھڑاؤ، آگے چلو۔ دیکھیے اگر ڈیفائننگ لائن پہ کوئی حملہ کرے گا آپ اس کا نوٹس نہیں لیں گے تو وہ اس سے بڑھ کے